الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطرة الله التي فطر الناس عليها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ آج ہمارے دوست حارث بھائی کے ولیمے کی تقریب ہے، تو نکاحی سے متعلق کچھ شریعت کی باتیں جو اسلام نے ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کی ہے، یہی موضوع انہوں نے مجھے دیا ہے بات کرنے کے لیے، تو کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ اہم باتیں آپ تک پہنچا دوں۔ دنیا کی ہر قوم میں شادی بیاہ کا رواج ہے اور ہر قوم اپنے طریقے سے کرتی ہے۔ ہندو سات آگ کے گرد گھومتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں اپنا ایک طریقہ ہے ان کا۔ تو بہرحال ہر قوم کا ایک کلچر ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو اسلام نے بھی ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے نکاح کے بارے میں کہ کیسے کرو، کب کرو۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس طریقے کو فالو کرنا چاہیے، اور اس طریقے میں خوبی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جو اسلام ہے نا، یہ انسان کی وہ نیچر ہے، وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو بنایا، پیدا کیا۔ تو اب شریعت کا ہر حکم نیچر کے قریب ہوگا، یعنی فطرت کے قریب ہوگا۔ اچھا، میرے بیان میں اصول یہ ہے کہ مجھے چہرے کے ایکسپریشن جو ہے نا، آپ کے تاثرات سے اگر لگے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں تو میں بات کروں گا، اگر مجھے ایسا محسوس ہو کہ میں جیسے ٹی وی کے کسی پروگرام میں آ رہا ہوں، آپ لوگ ایسے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو پھر مجھ سے بات ہوتی نہیں۔ تو بات تو دیکھیں، کھانا تو ٹائم پہ ملے گا، وہ تو 11:15 جو بھی ٹائم ہے۔ اب آپ کے پاس بیان سننے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب آپ کو سننا پڑے گا۔ تو اس لیے اگر آپ شوق و رغبت سے سنیں گے تو میں بھی ذرا کچھ اچھی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ورنہ پھر مجھ سے بات ہوگی نہیں۔ تو کوئی غلط بات کروں آپ مجھے درمیان میں ٹوک دیں کہ مولوی صاحب اس بات سے ہم اتفاق نہیں کرتے، آپ کی صحیح بات کریں تو آپ تھوڑی سی گردن ہلا دیں کہ تھوڑا سا مجھے خوشی ہوگی، بھائی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو دیکھیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور ایک بڑی خوبی اسلام میں کیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے، وہ نیچر ہے جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس کے خلاف جب بھی چلیں گے تو اپنی فطرت سے لڑیں گے آپ۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ گورے کیا کرتے ہیں، اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بوڑھے والدین کو گھر میں رکھتے ہیں۔ اب اگر اسلام ہمیں کہتا کہ اپنے بوڑھے والدین کی ٹینشن مت پالو، بوڑھے ہو جائیں تو ان کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو، تو یہ حکم ویسے تو بڑا مزیدار ہے دیکھنے میں، لیکن سلیم الطبع انسان پر، جو بھی نیچر کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اس پر یہ حکم بہت گرا گزرتا کہ یار میں اپنے باپ کو کیسے اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤں، کیسے عیدی سینٹر میں جمع کراؤں۔ رشتہ داری جو ہے نا، رشتہ داری، اس سے محبت کرنا انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے۔ بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، یہ تبھی شریعت نے ہمیں رشتہ داری جوڑنے کا حکم دے دیا، توڑنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر نیچر کے خلاف ہوتا نا اسلام، تو ہمیں کہتا کہ تنہا زندگی گزارو، سب کو ناراض کر کے رشتہ داری توڑو، تو یہ مشکل حکم ہو جاتا۔ تو نکاح کے موقع پر بھی اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکامات ہمیں دیے ہیں، جن میں سے اکثر احکامات کی ہم دھجیاں اڑا رہے ہیں، کیونکہ ہم راستہ متعین کرتے ہیں ماحول کو دیکھ کے، کلچر کو دیکھ کے، پبلک کو دیکھ کے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میرے پڑوس کے ہاں کیسے شادی ہوئی تھی، اور اس والے پڑوس کے ہاں کیسے ہوئی تھی، ہمارے ماموں نے کیسے کی تھی، میرے چاچا نے کیسے کی تھی، میرے بڑے بھائی کی کیسے ہوئی۔ ہم یہ دیکھ کے راستہ متعین کرتے ہیں کہ مجھے کیسے کرنا ہے، جبکہ راستہ متعین کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں۔ یہ تو عجیب سی بات ہے۔ ایک عیسائی سے میں نے پوچھا، گپ شپ تھی میری ان سے اچھی، تو میں نے ان سے کہا بھائی آپ اسلام کو فالو کیوں نہیں کرتے، اسلام کے مقابلے میں آپ کو عیسائیت میں کیا حسن نظر آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے لیے عیسائی مذہب اچھا نہ ہوتا تو اللہ مجھے عیسائی گھر میں پیدا نہ کرتا، جب پیدا کیا تو اس کا مطلب ہے اللہ میرے لیے اسی مذہب کو پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندو اگر ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو کے بتوں کی عبادت کر رہا ہے تو وہ بھی پھر آپ کی نظر میں صحیح ہونا چاہیے۔
میں نے کہا کوئی آدمی اگر چوروں کے گھر میں پیدا ہوا تو اس کے پاس جواز ہے کہ اللہ نے مجھے چوری سے بچانا تھا تو چور کے گھر میں پیدا کیوں کیا؟ ایسے تو جو بھی دنیا میں کسی مجرم کے گھر میں پیدا ہوگا اس کے لیے اس جرم کی اجازت مل جائے گی اس کو، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں کچھ اچھی چیزیں ہمیں ماحول سے ملی ہیں اور کچھ بری چیزیں ملی ہیں، تو ہم اس اچھی اور بری کا فرق کیے بغیر ہر چیز میں ماحول کو فالو کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے۔ تو ہمیں ایمان ملا ماحول سے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ اچھی چیز ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر کوئی سخاوت ملی، بہادری ملی تو اچھی چیز ہے، لیکن ہر چیز جو ماحول سے ملتی ہے وہ اچھی، بولے نا بھائی، وہ نہیں ہوتی، کچھ غلط بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو نکاح کے موقع پر جو بہت بڑی بڑی گڑبڑیں ہمارے ہاں معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں، سب سے پہلی گڑبڑ کیا ہے؟ دیر سے نکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو بالکل شباب تھے، 15-16 سال ان کی عمر تھی۔ ان کو دیکھ کے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوان، یہ نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔ سمجھ رہے؟ قرآن میں بھی اللہ نے ترغیب دی۔ نکاح میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے پیسے، خرچہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کرو اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، زیادہ خوف نہ کرو خرچوں کا، ہو جاتا ہے، سب سیٹ ہو جائے گا۔ یہاں بڑی مخالفت ہو رہی ہے اور اس میں ایسے عجیب عجیب الفاظ کہ ابے بھائی شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، ذمہ داری ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا بنا دیا اس کو ہوا۔ حالانکہ نکاح میں لڑکا لڑکی دونوں کا فائدہ ہے، یہ حلال انٹرٹینمنٹ ہے۔ کمال کی بات ہے، انٹرٹینمنٹ کو کیا ذمہ داری سمجھا جاتا ہے؟ بھئی یہ تو اللہ نے ایک جائز ذریعہ رکھا ہے، ایک حلال، اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا۔ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس کو چاہیے اپنی شریکہ حیات، اگر وہ نہیں ملے گی تو ادھر ادھر دوستیاں لگائے گا، تو اگر وہ اس کو ملے تو ذمہ داریاں جو آتی ہیں نا، تو وہی ذمہ داریاں مزیدار قسم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے مثال ہے کہ آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں کہ یار کھانا کھا کے بہت ذمہ داریاں سر پہ آتی ہیں، اس کو ہضم بھی کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ، اور جناب قبض کا بھی خطرہ ہوتا ہے، پھر واش روم میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے، کبھی کیا پتا کس وقت واش روم کا تقاضا ہو جائے، تو یہ انتہائی احمقانہ باتیں ہوں گی۔ بھائی یہ ہماری جسمانی ریکوائرمنٹ ہے کھانا کھانا، جب کوئی بہت بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں تو اس کے کچھ پینلٹیاں بھی لگتی ہیں اس پر، تو کھانا کھائیں گے تو ظاہر ہے کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں اس کی، اس کو ہضم کرنا۔ اس چکر میں آدمی کیا ہوئے، اب جو میڈیا کیا ہے کہ وہ جو ہے نا لفاظی کے ذریعے صحیح کو غلط بنا دیتا ہے۔ کھانا کھانا کوئی آسان کام نہیں، کھانا کھانے پہ پیسہ خرچ ہوتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے پہلے ہوٹل جانا پڑتا ہے، وہاں سے خریدنا پڑتا ہے، بچوں کا کھیل ہے کیا یہ؟ تو جیسے ہمیں روٹی کی ضرورت ہے ایسے ہی مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ تو یہ فائدے، تبھی تو خوشی مناتے۔ اگر یہ حارث بھائی ابھی ٹینشن میں ہوتے تو یہ ولیمہ کرتے خوشی میں، کہتے یار اتنی ذمہ داریاں میرے سر پہ لگ گئی ہیں، مفتی صاحب میں بھاگ رہا ہوں یہاں سے۔ تو یہ تو بیٹھے ہوئے، ابھی آپ ان کو اگر بلا لینا 1 مہینے تک، پولیس بھی بھیجیں گے تو یہ آپ کی دعوت قبول نہیں کریں گے، کہیں گے بھائی ابھی میں کہیں نہیں جا سکتا۔ آپ ان کے گھر اگر پولیس بھیجیں گے کہ حارث بھائی ہمیں آپ سے کام ہے، سیروزے کی جماعت میں چلنا ہے، کہیں گے بھائی 1 مہینہ تک تو میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ خوشی کی بات ہے نا، ابھی آپ پولیس بھی بلوا لیں گے تو یہ نہیں جائیں گے کہیں بھی۔ تو پہلی بات کیا کرنا ہے بھائی، اس پہ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، میں مختصر بات سمیٹ رہا ہوں۔ جلد نکاح کو فروغ دینا ہے، اور اس کو ذمہ داری تو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے جتنی بنا لی ہے، فائدے بھی بہت ہیں، تبھی وہ ذمہ داریاں انسان اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اگر کوتاہی ہے تو وہ تو کوتاہی 40 سال میں بھی نکاح ہوگا تو بھی جو غیر ذمہ دار ہے وہ غیر ذمہ داری رہے گا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے بھائی، نکاح کو بہت آسان بنایا جائے۔ ہمارے ہاں نکاح اتنا مشکل بنا لیا ہے، ایک تو نکاح کا پیغام بھیجنے کو کفر سمجھتے ہیں، اس کے لیے اتنی مشکلات ہیں کہ پیغام کیسے بھیجیں۔ اگر کوئی فون کر کے کہہ دے کہ میں آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت ہی غلط حرکت کہ بھائی یہ کیسے کہہ دیا آپ نے۔ آپ کو چاہیے تھا پہلے لڑکے والے پہلے تو 6 مہینے استخارہ نکالتے ہو کہ ہم استخارہ ایک تو یہ نکلے گا کہ ان کے گھر جائیں یا نہیں جائیں، کس طرح سے پیغام نکاح بھیجیں۔
پھر 6 مہینے استخارہ اس پر ہوگا کہ یہاں کرنی ہے کہ نہیں کرنی. پہلے 6 مہینے اس پر ہوگا کہ کرنی ہے نہیں کرنی, پھر کیسے کرنی ہے. اور پھر وہ اتنے صحابہ کرام کی اگر ہم سیرت کو لیتے ہیں, کتنی آسانی سے وہ نکاح کا پیغام پیش کرتے تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی بیٹی بیوہ ہوئی تو انہوں نے کیا کیا, حضرت ابوبکر سے کہا میں اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. بڑے آرام سے کہہ دیا. یہ تو نہیں کہ ہم پوری پہلے وہ ایک ماحول بنا رہے ہیں, کہہ دیا بھائی آپ مجھے جانتے ہیں, میری بچی کو جانتے ہیں, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر نے جواب نہیں دیا کوئی. حضرت عمر کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی. پھر حضرت عمر نے حضرت عثمان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں لڑکی کے لیے خود پیشکش کرنا یہ بھی بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. غیرت وہ اچھی ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے. جو اللہ اس کے رسول نے جو غیرت نہیں بتائی وہ غیرت نہیں ہے, وہ جہالت ہے. عرب لوگ اس خوف سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے کہ کہیں کسی کو داماد نہ بنانا پڑے, غیرت کے نام پہ یہ کام کرتے تھے. تو آپ بتائیں یہ غیرت ہی ہے, بے شرمی اور بے غیرتی تھی. لیبل غیرت کا تھا مگر ظلم تھا یہ. تو بچیوں کو بٹھائے بٹھائے بوڑھا کر دیتے ہیں, مگر خود کوئی رشتہ پسند آتا ہے تو پیش کرنا غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خود سے پیشکش کر دے تو لڑکا جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی خدا نخواستہ گھٹیا خاندان کے لوگ ہیں, یہ خود پیشکش کر رہے ہیں. وہ بھی اس کے بھی دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے اس کو عزت دے کے خود پیشکش کر دی, تو بجائے اس کے کہ وہ شکریہ ادا کرے وہ سمجھتا ہے کہ ان میں کوئی عیب ہے جو, تو پورا ماحول جو ہے وہ الٹا چل رہا ہے. تو حضرت عمر نے حضرت عثمان سے کہا کہ بھئی میں آپ کی اپنی بیٹی آپ کو دینا چاہتا ہوں. حضرت عثمان نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. چند دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ حضرت عمر کو کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر بہت خوش ہو گئے اور اپنی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دی. پھر حضرت ابو بکر ملے, انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسی وجہ سے جواب نہیں دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا تمہاری بیٹی کا, تو میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ نبی کے راز کو فاش کر دوں, اور میں انکار بھی نہیں کر رہا تھا. انکار اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ کنفرم نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہاں نہ ہو تو میں پھر اوکے کر دوں گا. تو کہاں گئے وہ استخارے ان کے, جو آج جو استخارے جس قسم کے نکالے جاتے ہیں کہ خواب آئے گا, نیلا آ گیا تو نہیں کرو, پیلا آ گیا تو کر لو, گرین آ گیا تو. یاد رکھیں استخارے میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ ایک دعا ہے کہ اللہ بہتر ہے تو مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو مقدر نہ کرے. استخارے کے بعد انتظار نہیں کرنا ہے. کوئی سگنل نہیں ملے گا آپ کو. اگر سگنل مل رہا ہے تو اس سگنل کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی, آپ کے دماغ کا اپنا تخیل ہو سکتا ہے. وہ جب کسی چیز کا کرنے کا دل چاہتا ہے نا تو خود بخود اچھے اچھے خواب آتے ہیں, اور کسی چیز کا دل نہیں چاہ رہا تو خود بخود ڈرانے خواب آتے ہیں. کرنا کیا ہے, جو مشورے کی اہمیت شریعت میں استخارے سے زیادہ ہے. مشورے پر پوری سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, فرمایا ان کے باہمی امور مشوروں سے طے ہوتے ہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے یا مدینہ کے باہر جا کے لڑنا ہے. مشورے نے طے ہوا. آپ کی اپنی رائے یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑتے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں, دفاع نہیں کر سکتے, دشمن بہت طاقتور ہے, باہر آئیں گے تو بالکل سامنے آ جائیں گے, ترنے والا بن جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے, لیکن صحابہ کا مشورہ کیا تھا, باہر جا کے لڑا جائے. تو آپ نے یہ کی رائے بھی یہی بن گئی کہ جب یہ مشورہ دے رہے ہیں تو اسی میں خیر ہے, باہر جا کے لڑتے ہیں. باہر جا کے لڑے اور شکست ہو گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو قرآن میں کیا حکم نازل ہوا, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, نقصان ہوا مشورے کا مگر آئندہ بھی مشورے سے ہی کام کرنا ہے. نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں, کوئی بات نہیں, پھر بھی مشورہ کرنا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, مشورے کے بعد جب ایک رائے بن جائے تو کیا استخارہ کرنا ہے کہ پھر استخارے میں دیکھو کیا آ رہا ہے, اگر آ رہا ہے کہ مشورہ صحیح ہوا تو کر لو, مشورہ غلط ہوا تو نہ. اذا عزمت, جب عزم کر لو مشورے کے بعد, فتوکل علی اللہ, اللہ پہ اعتماد کر کے کام کر ڈالنا ہے. استخارہ ہوتا رہے گا, استخارہ دعا ہے وہ تو 24 گھنٹے جاری رہے, کوئی پابندی نہیں ہے جب تک, کیونکہ وہ اس میں استخارے میں اللہ سے مشورہ نہیں مانگا جاتا, استخارے میں اللہ سے خیر کی دعا کی جاتی ہے. جیسے عام دعائیں ہیں ایسے ہی استخارہ ایک دعا ہے. البتہ اس میں فرق یہ کہ اس کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ایک مخصوص طریقہ ہے اس کا کہ 2 رکعت پڑھ کے یہ دعا مانگے, ان الفاظ کے ساتھ مانگے, مخصوص الفاظ سکھا دیے کہ بھئی اس میں دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے. تو جیسے عام دعاؤں میں کوئی سگنل نہیں ملتا, ایسے ہی استخارہ کی دعا میں بھی کوئی سگنل نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھے اچھے رشتے لوگوں نے استخاروں کی بھیٹ چڑھائے ہیں، بہت اچھے اچھے رشتے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کی کہیں شادی ہونے والی تھی، وہ کہیں پسند کرتے تھے کسی خاتون سے، وہ خاتون بھی پسند کرتی تھی ان کو، تو وہ میرے پاس آئے کہ وہ ہم دونوں راضی ہیں لیکن ان لوگوں نے استخارہ نکلوایا، اس میں نیگیٹو آیا ہے. اب اس چکر میں سارا مسئلہ خراب ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو بولو ہم لوگ والے جو مولوی صاحب ہیں نا، وہ گرین اور وائٹ کا تھوڑا سا کچھ فرق آ رہا تھا اس میں، کہ ہم لوگ کے جو مولوی صاحب ہیں، جو میں ہوں، انہوں نے ابھی بھی فوراً استخارہ نکال کے بولا یہی ہوگی تو خیر ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی خیر نہیں ہے. بھائی نکالنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، سوچا نکل گیا، بھائی رائے بن گئی نا. اللہ سے دعا مانگی اللہ مجھے صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرما دے، یہ استخارہ ہو گیا. فیصلہ کیا ہے کہ بھائی جب دونوں راضی ہیں اور دونوں کے والدین بھی راضی ہیں تو اب درمیان میں استخارہ نکال کے، تو میں نے کہا ان سے بولو ہم لوگ کے جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 100% یہی بہتر ہے. اب دو مولویوں کے استخارہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فیصلہ کرنا مشکل. تو میں نے اتنے مضبوط لہجے میں ان کو کہا کہ میرا استخارہ ہے کہ یہی ہوگی تو فائدہ ہوگا، اس کے علاوہ ان کا تو استخارہ ہی تھا یہاں نہ کرو، میرا استخارہ ہے صرف یہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی یہ فائدہ نہیں رہے گا. تو بالآخر ان کی الحمدللہ شادی ہو گئی، ان کے 2-3 بچے ہیں، بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. تو میں کہتا تھا یہ میرے استخارے کی برکت ہے، یہ جو بچے گھوم رہے ہیں یہاں پہ. تو کہا نبی کو جب رشتہ پیش کیا حضرت صفیہ کا، آپ نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام کی بیٹی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، فوراً نکاح کیا آپ نے. تو اول تو ویسے ہی نکاح نہیں ہو رہے، پھر اوپر سے استخاروں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں ان کو. تو یہ استخارہ کی میں منکر نہیں ہوں، لیکن وہ استخارہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ کرنا چاہیے، اس کی فضائل بھی ہیں. تو دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجنے کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. چاہے وہ لڑکی کے والد کسی کو پیشکش کر دیں، صحابہ میں اس کا بہت رواج تھا، چاہے وہ لڑکا پیش کر دے یا لڑکے کے والد پیش کر دیں، تو یہ کوئی معیوب حرکت نہیں. تیسرا کام جو ہمیں شریعت نے ہمیں کہا ہے، میں اس پہ ایک اور مثال دیتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے، ایک خاتون آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. کتنی آزادی تھی، آپ دیکھیں بھری محفل میں نبی کو نکاح کا پیغام دے رہی ہیں خاتون، اور کتنی یعنی پاکیزہ مجلس ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نکل جائے یہاں سے، یہ کوئی طریقہ ہے، یہ کوئی طریقہ ہے آ کے سے جناب وہ پیغام دینا چاہیے، ٹھیک ہے بعد میں بات کریں گے اس موضوع پر. کچھ بھی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث میں آتا ہے ان خاتون کی طرف ایک نگاہ اٹھا کے دیکھا، تو آپ کی رغبت نہیں ہوئی اس سے نکاح کرنے میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں مروت بہت تھی. انکار ایسے منہ پہ کرنا آپ نے مروت کے خلاف سمجھا، تو بس سر جھکا لیا، جواب نہیں دیا. وہ خاتون سمجھ گئی اور صحابہ سمجھ گئے کہ نبی مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے. جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی نہیں چاہ رہے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیں ان سے. آپ نے، ہم ہوتے ان کہتے آپ نے استخارہ نکالا ہے بھائی، یہی کہتے ہیں نا. تو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتون، ان صحابی نے کیا کہا، یا رسول اللہ اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو آپ بولیں بھائی میرا پریکٹس کر لیں نا، تو آپ میرا نکاح کرا دیں. اب اس خاتون کو حق ہے کہ وہ انکار کر دیں کہ نہیں ان سے نہیں، یہ بالکل حق ہے، لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا. کوئی ضرورت ہوگی کہ بھئی ٹھیک ہے نبی کے ساتھی ہیں، قربانیاں ہیں ان کی انداز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحقیق کرنے میں تو 6 مہینے لگا دیں کہ بندہ صحیح ہے یا نہیں ہے، سال لگا دیں، 2 سال لگا دیں، لیکن جب اطمینان ہو جائے تو پھر تاخیر نہیں ہے. تو ان صحابیہ کو اسی وقت اطمینان ہو گیا کسی بھی وجہ سے، بھئی نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے صحیح ہی ہوں گے، نبی کے ساتھی ہیں. تو وہ صحابیہ خاموش. یہ خاموشی اس کی علامت تھی کہ ان کو نکاح کی پیشکش پہ اعتراض نہیں ہے. نبی نے ان کی خاموشی، پورا صحیح بخاری کا واقعہ ہے، نبی نے ان کی خاموشی دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ خاتون بھی راضی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ مہر کے لیے کوئی رقم ہے؟ اچھا وہ خاتون پوچھ سکتی تھی یا رسول اللہ ان کے پہلے سورس آف انکم بتائیے مجھے، یہ حق ہے عورت کو، لیکن انہوں نے نہیں پوچھا. ممکن ہے وہ بہت غریب ہو، نہیں پوچھا انہوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ مہر کی رقم ہے دینے کے لیے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں. لا املک الا ازاری، یہ جو تہبند ہے نا، اوپر کا کرتا بھی نہیں تھا، صرف ایک ازار لپیٹ کے بیٹھا ہوا ہوں، اس کے علاوہ اللہ کی قسم کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. آپ نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید،
جاؤ تلاش کرو، لوہے کی انگوٹھی ملتی ہے وہی لے آؤ. وہ گئے تلاش کر کے آئے. فرمایا واللہ لا املک الا ازاری، اللہ کی قسم اللہ کے رسول اس ازار کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. پھر آپ نے دوبارہ بھیجا جاؤ تلاش کرو، پھر آئے کہ کچھ بھی نہیں ہے خدا کی قسم. اب یہ خاتون چپ بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ اس غربت میں یہ کیا ہے؟ راضی ہے. عورت کو حق ہے کہ وہ کہے بھائی میں اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتی. وہ راضی ہیں، اس کا مطلب ٹھیک ہے. جب وہ راضی ہیں تو نبی ان کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہے. صحابی کو یہ نہیں کہہ رہے جب تمہارے پاس کچھ ہے نہیں تو تمہیں نکاح کا شوق کیوں پیدا ہو رہا ہے. بھائی بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہیں. ہمارے ہاں لڑکے سے پوچھا جاتا ہے تم شادی کیوں کر رہے ہو، اتنی تنخواہ میں کیسے کرو گے؟ بھائی ہو سکتا ہے جس سے کر رہا ہو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میری 20,000 تنخواہ میں کیسے نکاح کروں گا اس میں. میں نے کہا ایسے آدمی سے کرو، ایسے آدمی کی بیٹی سے کرو جس کی تنخواہ 10,000 ہو اور اس میں 6 بیٹیاں پال رہا ہو. میرا خیال ہے بہت مشکل ہے بات میرے لیے سمجھانا. ایسے لوگ بھی تو ہیں. کیا یہ فرض کیسے کر لیا کہ دنیا میں سب سے غریب آپ ہی ہیں؟ آپ اگر 20,000 میں غریب ہیں تو 10,000 والے بھی تو ہیں نا دنیا میں، اور وہ 4-4 5-5 بیٹیوں کو کھلا رہے ہیں. تو آپ کم از کم اس باپ کی بیٹی کو اس سے تو اچھا کھلا سکتے ہو نا. اور وہ راضی ہو جائے گا، وہ کہے گا یار 10 میں جب میں 6 کو کھلا رہا ہوں تو میرا یہ داماد 20 میں 1 کو تو اچھا کھلا سکتا ہے مجھ سے. ان صحابیہ کی بھی یہی کیفیت ہوگی کہ وہ ممکن ہے بیچاری کہیں کہ چلو کچھ بھی نہیں ہے لیکن کچھ کمانے والا بندہ تو مل جائے گا نا مجھے. تو وہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ازار ان کو دے دو مہر میں. تو آپ نے فرمایا کہ جلست ولا ازار لک، پھر تم خود کیا پہنو گے؟ یعنی نکاح کے شوق میں یہ بھول گئے کہ ایک ازار ایک وقت میں ایک ہی آدمی پہنتے، اور میں خود کیا پہنو گے؟ تو وہ صحابی پریشان ہوئے کہ واقعی میں نے عجیب سی پیشکش کی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا. وہ صحابی مایوس ہو کے گھر چلے گئے. اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن چل رہا ہے کہ کس طرح سے ان کے نکاح کا بندوبست کروں، چونکہ مہر ضروری ہے نکاح میں. ذرا بھی حوصلہ شکنی نہیں کر رہے کہ کچھ کیسی نکاح کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. بھائی کوئی سبب نہیں ہے نکاح کا اسباب کی دنیا میں، پھر بھی جب دونوں راضی ہیں، لڑکی بھی چاہ رہی ہے لڑکا بھی چاہ رہا ہے، تو ان دونوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ بھئی جب دونوں خوش ہیں اسی غربت میں تو ہم کیوں کسی تیسرے کے درمیان جو ہے وہ رکاوٹ بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ. بلا کے لایا گیا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا هل تقرؤهن عن ظهر قلبك، زبانی پڑھ سکتے ہو؟ فرمایا ہاں. فرمایا زوجتکها بما معك من القرآن، نہ خطبہ پڑھا نکاح کا، نہ گواہوں کا تعین کہ یہ اتنے 2 گواہوں کی سکہ رائج الوقت کے مطابق. ٹھیک ہے نا. ایک قاضی صاحب پڑھ رہے تھے کہ سکہ رائج الوقت کے مطابق. میں نے کہا سکے تو کا تو دور ہی ختم ہو گیا، اب تو نوٹ ہے. تو سکہ رائج الوقت کے مطابق چشمدید گواہوں کی موجودگی میں میں نے 3 دفعہ اس کو قبولوایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ، حالانکہ خطبہ سنت ہے، مگر اس موقع پر آپ نے کیا سوچا کہ پہلے بہت دیر ہو گئی ہے، خطبہ نہیں پڑھیں گے ہم اس دفعہ. خطبے کا کیا ہوگا؟ ناغا. اور نام بھی نہیں لیے، اتنی سادگی سے نکاح. زوجتک، انہوں نے کہا کہ ہاں زبانی یاد ہے. فرمایا فوراً زوجتکہا، میں نے تیرا نکاح ہاں اس سے کرا دیا، بما معک من القرآن، تمہیں جتنا قرآن یاد ہے اس کے بدلے میں. کیا مطلب؟ یہ صورتیں بیوی کو یاد کرا دینا، ختم. اتنا شارٹ کٹ نکاح اس کائنات میں کبھی ہوا ہے؟ نام بھی نہیں لیے. بھائی جب سب کو پتا ہے کس کی بات چل رہی ہے، اور ہاں ایک ہی عورت بیٹھی ہوئی ہے. ہاں شی کو کہتے ہیں، شی تو اس مجلس میں ایک ہی ہے، اور جس سے بات ہو رہی ہے وہ صحابی متعین ہے. تو زوجتکا، نکاح کرایا میں نے تمہارا ہاں اس سے، بما معک من القرآن، ختم. امام بخاری نے باب باندھا ہے اس پہ، باب تزویج المعسر، غریب آدمی کی شادی. کیسا خوبصورت باب ہے. غریب آدمی کی کتنا آسان بنا دیا. بھائی ان دونوں کا ہیڈک ہے کہ اس میں گزارا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، یہ ان کا ہیڈک ہے. آج لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہے. ابا کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہوتے ہیں، جب تک اتنے نہیں کمائے گا تو میں رخصتی نہیں کروں گا. وہ فون پہ گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ساتھ مل کے زندگی گزاریں. وہ چاہ رہے ہیں کہ چلو بھائی ہم ان ٹکڑوں میں گزارا کر لیں گے. نہ ادھر ابا راضی ہو رہے ہیں، نہ اماں راضی، نہ ادھر ابا اماں راضی. تو یہ ان کا ہیڈک ہے، وہ ان کو کرنے دو اس پہ. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا کہ نکاح کس طرح کرنا ہے، اس کو آسان بنانا ہے. چوتھی بات یہ کہ نکاح پہ خرچہ جتنا بھی ہوگا ٹوٹلی مرد کا خرچہ ہوگا.
لڑکی کا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا نکاح میں، یہ اسلام کا حکم ہے. بات سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ لڑکی کا ایک دھیلا بھی خرچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز نہیں دیا. یہ غلط ہے کہ حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، حضرت علی ہی سے وہ پیسے لے کے کچھ چیزیں خرید کے دی ہیں ان کو. اور بالفرض اگر حضرت فاطمہ کو دیا ہے تو باقی 3 بیٹیوں کو کیوں نہیں دیا؟ کہیں بھی نہیں ہے جہیز اسلام میں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. فرمایا ہم نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. گھر میں چلے گی کس کی؟ سربراہ مرد ہے. فرمایا اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے بعض کو بعض فضیلت دی ہے، دوسرا یہ کہ بما انفقوا من اموالهم، خرچے سارے کون کرے گا؟ مرد کرے گا. عورت کو کھلانا، اس کو گھر مہیا کرنا، نان نفقہ، اس کے بیٹھنے کے لیے صوفوں کا انتظام، بستر کا انتظام، گھر میں پلیٹوں کا انتظام، ڈنر سیٹ، جو کچھ بھی ہے یہ انتظام کس کے ذمہ ہے؟ مہر کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ ولیمہ. بارات کا لفظ آپ کو کہیں عربی لغت میں نہیں ملے گا. یعنی عرب کے جاہلوں میں بھی یہ رسم نہیں تھی کہ لغت میں ڈکشنری میں آپ دیکھیں نا بارات کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں. حالانکہ عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے. تو نہ بارات ملے گی نہ بارات کا کھانا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب بارات کا کھانا اسلام میں نہیں ہے تو اتنے مہمانوں کو بھوکا بھیج دیں. تو بھئی اتنے مہمان ہی نہیں ہیں. ان سب مہمانوں کو جو جنہوں نے نکاح پہ آنا ہے وہ چند ایک لوگ آ جائیں، باقی سب کو کہہ دیں کہ کل حارث بھائی کے ہاں آپ لوگ پہنچ جائیے گا. جو آپ کے بھی لڑکی والوں کے بھی مہمان ہیں ان کو بھی کہاں بھیجنا ہے؟ دولہا کے ہاں. کہ بھائی کھانا وہاں ہوگا لڑکے والوں نے کیا ہے، ہمارا کھانا بھی وہی کریں گے اور ان کا اپنا کھانا بھی وہی کریں گے. یہاں تو یہ ڈر ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو تیل کے کنووں کے مالک ہوتے ہیں، کروڑ ارب پتی عرب ہوتے ہیں، مگر بیٹی کی شادی پہ کچھ نہیں کھلاتے. رسم ہی نہیں ہے. یہ بارات کا کھانا آپ کو وہاں ملے گا جو قومیں ہندوؤں کے ساتھ رہی ہیں یا جن پر انگریزوں نے حکومت کی ہے. جہاں یہ نہیں ہے نا اسلام کا اپنا کلچر ہے، وہاں آپ کو بارات کا تصور ملے گا ہی نہیں. تو بارات ہی نہیں ہے، چند لوگ آئیں نکاح کریں اور پھر وہ رخصتی کر کے لے جائیں اگلے دن وہ. تو ولیمے کا لفظ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ولیمہ ترک نہیں کیا. صحابہ کو بہت تاکید کی، فرمایا اولم ولو بشاتن، کیونکہ دین فطرت ہے نا، نکاح ہے تو کچھ تو پتہ چلے نا نکاح ہوا ہے. تو فرمایا لڑکا کھلائے گا نا کھانا. اور صحابہ کو حکم دیا کہ نکاح کرو، اگرچہ ایک بکرا کاٹنا پڑے، ایک بکری ذبح کرنی پڑے، کرو ضرور، چھوڑو نہیں اس کو. اور اپنے نکاح میں آپ نے ولیمے کا اہتمام کیا. ایک دفعہ سفر میں تھے، سفر میں آپ کو بتایا کہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، آپ ان سے نکاح کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح بھی، تو ہم جنگ کے جہاد کے سفر میں تھے، خون خرابہ ہوا ہے، تھکے ہیں، ابھی گھر جا کے اس میٹر پہ غور کریں گے، کیونکہ نکاح کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ٹینشن ہے. ابھی ایسی باتیں نہ کرو کم از کم. ابھی دیکھو اتنے یہودی قتل ہوئے ہیں، اتنی مردوں کو غلام بنایا گیا، مال غنیمت، اور وہیں نکاح ہوا ہے. وہیں ایسے میدان جہاد کے سفر میں بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ گھر جا کے نکاح کریں گے، وہیں نکاح ہوا. پھر یہ بھی نہیں کہ رخصتی 6 مہینے کے بعد ہوگی. بھائی جب رات آئے گی سفر میں چلتے چلتے تو جہاں پڑاؤ ہوگا وہیں خیمہ لگے گا، وہیں کیا ہوگی؟ رخصتی بھی ہوگی. تو راستے میں میدان جہاد کے سفر سے آ رہے ہیں، صحابہ نے آپ کے لیے خیمہ لگایا اور آپ کی دلہن کو وہاں خواتین نے باقاعدہ سجایا اور دلہن کا جوڑا پہنایا، رخصتی ہوئی. رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دلہن کے ساتھ رخصتی ہو گئی. صبح حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے اپنی دلہن کو کیسا پایا. تو یہ ساری کام راستے میں ہی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی ہو. پھر اگلے دن ولیمہ. اب مسافر کے پاس کہاں پیسے ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولیمہ تو ترک نہیں کرنا، کیونکہ ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے. اور یہ اتنی تاکید اس لیے ہے تاکہ دولہا کو یہ احساس دلایا جائے کہ تم نے کام غلط نہیں کیا، کیونکہ کھانا ایسے اچھے کاموں پہ کھلایا جاتا ہے. دولہا کو یہ احساس دلانا کہ بھائی یہ کام غلط نہیں ہوا ہے، بہت اچھا کام کیا تم نے، زندگی میں پہلی دفعہ کوئی بہت اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب اس پہ کھانا ہونا چاہیے. تو اس لیے ولیمے کی بہت تاکید ہے. تبھی پیغمبروں نے کبھی ولیمہ ترک نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا کہ بھئی یہ ولیمہ کرنا ہے تو اب سب مل کے ہی ولیمہ کریں گے. بھئی تو ایک دسترخوان پہ جس کے پاس جو بھی اچھی چیز ہے وہ لے آئے. کوئی پنیر لے کے آ رہے ہیں، کوئی گھی لے کے آ رہے ہیں، کوئی کھجور کا حلوہ لے کے آ رہے ہیں، سب نے جمع ہو کے کھا لیا. تو سارے کام، کیونکہ بڑے بڑے کام کرنے ہیں نا، ان میں ٹائم تھوڑی ضائع کرنا ہے. تو خرچہ کس کا ہوگا؟ ولیمہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے. مہر کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے. مہر تو مؤجل ہوتا ہے، وہ ان طلب پتہ نہیں کب دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا. اور جہیز مہر سے دگنا وہ نکاح سے پہلے پہنچ جاتا ہے.
مہر میں معافی کا بھی امکان ہے کہ معاف ہو جائے, جہیز میں معافی کا بھی آپشن, بولے بھائی, کیونکہ وہ تو قبضہ دے دیا جاتا ہے اس کا, اور اس کو معاف کر کے وہ کرے گا بھی کیا؟ اگر کہہ دے نا میں نے معاف کر دیا جہیز, تو وہ کہے گی میں یہ سامان اٹھا کے کہاں لے کے جاؤں, اتنے صوفے, اتنے پلنگ, اتنی الماریاں کہاں لے کے جاؤں؟ تو یہ خالصتاً ہندوانہ رسم ہے جہیز کی, اس کو ختم کر دینا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے معاشرے میں, بارات کا کھانا, جہیز کا کھانا, یہ سب چیزیں غیر مسلموں سے آئی ہیں, ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ایک بوڑھا آدمی میرے پاس آیا, رو رہا تھا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں اور ہر بیٹی پہ اگر میں 1 لاکھ روپے بھی کم از کم خرچ کرتا ہوں تو 6 لاکھ کا خرچہ ہے شادی پر. مجھے کہہ رہا خدا کی قسم مولوی صاحب میں مر جاؤں گا, میری حالت ایسی ہو گئی ہے, میں کیا کروں, میرے پاس نہیں ہے پیسے. کہہ رہے میں نے اپنے گھر پہ برائے فروخت کی تختی لٹکا دی ہے, گھر بیچ کے میں ان کے بارات کے کھانے کا انتظام کروں. کتنا بڑا عذاب ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ ٹینشن تو لڑکے کو بھی ہو سکتی ہے. بھئی جس باپ کے 6 بیٹے ہیں, جب ہم نے سارا خرچہ بیٹوں پہ ڈال دیا, تو جس باپ کی 6 بیٹی ہیں اب اس کو تو ٹینشن نہیں ہوگی, لیکن جس کے 6 بیٹے ہیں اس کو تو ٹینشن ہوگی نا کہ یار ان کا اتنا خرچہ. تو بھائی اس کو ٹینشن نہیں ہوگی, کیونکہ وہ خرچہ اللہ نے لڑکوں کے باپ پہ نہیں ڈالا, وہ کس پہ ڈالا ہے؟ وہ لڑکوں پہ ڈالا ہے. بیٹا بالغ ہو کے جب ابا سے کہے گا ابا میں نے شادی کرنی ہے, تو ابا کہیں گے پیسے ہیں تو کر لے, ورنہ چپ کر کے آرام سے بیٹھا رہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ بھائی باپ پہ تھوڑی ضروری ہے کہ وہ بیٹے کی شادی پہ خرچ کرے, تو اچھا ثواب ہے لیکن ذمہ داری نہیں ہے. تو وہ کہے گا بیٹا تیرے ہاتھ پاؤں ہیں, تو کما, جتنا اچھا کمائے گا اتنا اچھا تجھے رشتہ مل جائے گا. تو اگر مہر دے سکتا ہے, گھر میں سامان لے کے ڈال سکتا ہے, الگ گھر کا انتظام. میری 2-3 بیٹیاں ہیں, ان کی شادی کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ اچھے رشتے ہو جائیں اور نکاح ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہلی دفعہ کہیں یہ دیکھا ہے کہ کسی نے بیٹی کے لیے پریشانی کا اظہار کیا. وہ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ بیٹے ہیں تو پریشان ہونا سمجھ میں آتا ہے, بیٹیاں اس لیے کیا پریشانی ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ چونکہ وہ اس ماحول سے واقف تھے. اب تو وہاں بھی بے حیائی پھیل گئی ہے شام میں اور ان علاقوں میں, تو وہاں بھی ایسے حالات نہیں ہیں, لیکن ان کے دور میں وہ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم معاشرے میں بیٹیاں بوجھ بن جائیں باپ کے اوپر. تو ہمیں اللہ نے جو دین دیا ہے وہ دین فطرت ہے, ہمیں اسی کی رعایت کرنی چاہیے, نکاح کو آسان بنانا چاہیے اور ان فضول رسومات سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی میں ہماری خیر ہے اور اسی سے نکاح آسان ہوگا, اسی سے جب معاشرے میں خیر بھلائیاں پھیلے گی. نکاح کی تو بہت برکتیں ہیں, وہ ساری برکتیں. باپ کو یہ ڈر ہوتا ہے میں نے اپنے بیٹے کی جلدی شادی کر دی تو اس کی آمدن ڈیوائیڈ ہو جائے گی. تو کچھ نہیں ہوتا بھائی, آپ اس کی اولاد آپ کی اولاد ہوگی نا. اللہ نے قرآن مجید میں جہاں اولاد کا ذکر کیا نا, تو پوتے نواسوں کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے جنس کے جوڑے پیدا کیے, اور فرمایا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, تمہیں بیٹے بھی دیے پوتے بھی دیے. تو پتہ یہ چلا کہ پوتا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور پوتے میں جو 2 فائدے ایسے ہیں جو باپ بننے میں نہیں, دادا بننے میں کچھ فائدے ایسے ہیں جو باپ بننے میں. اچھا, تو باپ بننے میں کچھ نقصانات ہیں, کچھ فائدے تو اس میں بھی ہیں, لیکن دادا بننے میں فائدے ہی فائدے. دادے کی جو پوتا ہے نا وہ دادے کی اولاد ہوتی ہے, اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے, اور جہاں کوئی مسئلہ آیا فوراً پکڑا دو. میں نے دیکھا دادا بچے کو پوتے کو لے کے پیار کر رہے ہوتے ہیں, جہاں اس نے پیشاب کیا ابا کو پکڑا دیا, لے بھائی اس کو لے جائے یہاں سے. ٹھیک ہے نا, تو ذمہ داری ساری کس کی ہے؟ باپ کی ہے. مزے سارے کون اٹھاتا ہے؟ دادا. اور جوانی میں یہ میرے کان میں کہہ کر گئے کہ 10 منٹ بعد اور کھینچیں, اب یہ سیاسی بیان ہوگا. اب تک جو میں کر رہا تھا وہ اخلاص اور للہیت سے جو نظریہ سمجھانے کے لیے, اب چونکہ کھانا لیٹ ہو رہا ہے تو اب مجھے 10 منٹ بعد مزید کھینچنی ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں اب اسی اخلاص سے اسی ٹون میں بات ہو جائے جس ٹون میں اب تک کرتا رہا ہوں. تو وہ جو ہے کیا نام ہے, جوانی میں دادا بننے کا اپنا مزہ ہے. اکثر میں ایک بیان میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں پہلے نیو کراچی میں امام تھا مسجد میں, تو وہاں ایک بوڑھے میاں تھے, 80 سال ان کی عمر تھی. سردیوں میں نا وہ کرسی باہر نکال کے دھوپ میں بیٹھ جاتے تھے. میں جب بھی قریب سے گزرتا تو وہ مجھے بٹاتے, امام صاحب ادھر بیٹھو, کرسی ساتھ رکھی ہوتی ادھر بیٹھو. اب بیچاروں کے اکرام میں بیٹھ جاتا, تو جو نظر آتا اس کو بلاتے, ادھر آ امام صاحب کے لیے جا دودھ پتی لے کر آ. پھر دوسرے ادھر آ جا گنے کا جوس لے کر آ ان کے لیے. ان کا سارا دن یہ پروگرام چلتا رہتا تھا. جب بھی کوئی مہمان بیٹھا ہو کسی نہ کسی کو بلا کے کبھی دودھ پتی منگوا رہے ہیں, اور اسی کے خرچے پہ
کبھی گنے کا جوس منگوا رہے ہیں، کبھی یہ منگوا رہے ہیں، کبھی مجھے شرم آنے لگی. میں نے کہا میں تو مروت میں پی رہا ہوں، لیکن یہ محلے والے بولیں گے یار یہ امام صاحب کو فری میں مل گئے ہیں بزرگ اور پورے محلے کا خرچہ کرا رہے ہیں. تو مجھے شرم آتی تھی کہ بھئی آپ میری خاطر اتنا زیادہ ان کو فورس کر رہے ہیں اور ان سے پیسے بھی نہیں لے رہے انہی کے خرچے پہ، تو مجھے اچھا نہیں لگتا یہ. تو آپ کیوں محلے والے سے خدمت لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ محلے والے نہیں ہیں، یہ سارے میرے بیٹے پوتے نواسے ہیں سارے. یہ سارے کون ہیں؟ کیا میں نے جلدی شادی کی اور اپنے بچوں کی بھی جلدی شادی کی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ میری اولاد بھی بہت اور میرے پوتے نواسے بھی بہت ہیں ماشاءاللہ. تو سارے جوان ہوتے گئے ہیں تو ان کو خدمت کا موقع ہی نہیں ملتا. تو خوشی خوشی کرتے ہیں کہ چلو آج دادا کو ہم اپنے خرچے پہ، دادا اور دادا کے مہمان کو ہم اپنے خرچے پہ چائے پلا دیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو خوشی خوشی کرتے ہیں. پھر مجھے کہنے لگے امام صاحب مروں گا تو میرے پیچھے رونے والے بہت ہیں. اب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو ایسے بیٹھے رہتے تھے مزے سے. تو جوانی میں دادا بن جائیں اور کیا چاہیے بھائی. تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیبات دی ہیں. اس کو بوجھ نہ سمجھے نکاح کو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے. اس سے خاندان آباد ہوتے ہیں، رشتہ داریاں بنتی ہیں. اور اللہ نے فرمایا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں اولاد ملتی ہے اور تمہیں علم نہیں کہ تمہاری اولاد میں کون سا تمہارے لیے قیامت کے دن کام کا نکلا ہے، کون سا کام کا نکلا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ بعض دفعہ نکاح کے نتیجے میں امام شافعی اور احمد ابن حنبل جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں. اگر ان کے والدین نکاح نہ کرتے تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں پیدا نہ ہوتی، اتنی بڑی بڑی ہستیاں پیدا نہ ہوتی. تو اس میں اللہ نے خیر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، معاشرے میں رائج کرنے کی، اور آپ حضرات کو بھی. اور ہمیں بس یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ہیں کدھر. علامہ اقبال کا شعر ہے نا، سراسر دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. یا تو ادھر ہو جائیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں انہی کا نظام صحیح ہے تو بھئی ان کے نظام میں تو پھر نکاح ہی نہیں ہے. پھر یہ بارات اور ولیمہ، یہ تو وہ انگریز کہتا ہے یہ فالتو ٹینشن کی باتیں تم لوگوں نے پالی ہوئی ہیں. ان کے ہاں تو بس وہ گرل فرینڈ کا سسٹم چل رہا ہے. وہ بڑھاپے میں جا کے 40 سال کی عمر میں 45-50 سال میں نکاح کرتے ہیں وہ. تو ہم ایسے نہیں ہیں، ہمیں اللہ اس کے رسول کو فالو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعا کر لیں تعالیٰ جو کچھ کہا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ یہ جو نکاح ہوا ہے تو اس کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ زوجین کو تا حیات محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان دونوں کو آپس کے اختلاف و انتشار سے، شیطان کے ہر قسم کے شر سے، غلط فہمیوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. اے اللہ اس نکاح کو ان دونوں خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا. اس نکاح کی برکتیں ان دونوں خاندانوں کو بھرپور طریقے سے، کامل طریقے سے عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرضوں کی تنگی میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو قرضوں کی مصیبت سے نجات عطا فرما. اے اللہ جس مسلمان کی جو جائز مراد ہو اے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بچیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جو بچے لڑکے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کی ان پریشانیوں کو دور فرما. ان کے لیے اللہ اچھے رشتوں کا انتظام فرما. اے اللہ ہمیں ہر معاملے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس معاشرے میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں کمزور ہیں، مظلوم ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی مدد فرما. جو لوگ بھی تیرے دین کی خاطر ہے اللہ تیرے دین کی مدد اور نصرت کے لیے کوشاں ہیں، اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما اور اللہ ان کی کوششوں میں برکت ڈال. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر.